کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ابھی چونکہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی جماعت کے متعلق سٹوری بڑی ہے تو انہوں نے کسی اور پروگرام کے اندر بھی جانا تھا. میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی شاید اس پروگرام کے لیے تو وقت نہیں ہوگا. کم بیک انٹو دس, یہ بہت بڑی توقعات نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے, جب آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ آتا ہے تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کوریڈورز میں یو ہیو ٹو فائنڈ یور وے. آپ کو تو اس میں کافی مہینے لگ جاتے ہیں. دیکھیے, توقعات کوئی اچھی اور بڑی ہوں تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ جو ہے میں اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتی کہ دیکھیے یہ بات ڈاکٹر صاحب نے اچھی کی کہ پوچھا گیا کہ میں سمجھتی ہوں اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جن کی گھر سے کوئی شہادت ہوئی ہو, جن کا نقصان ہوا ہو, جنہوں نے اس جنگ میں جن کا خون بہا ہو یا جن کے پیاروں کا. میرا اور آپ کا یا کسی اور کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہ ان سے صلح کر لو, ان کے ہاتھ میں جو ہے ملا لو. میں سمجھتی ہوں یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پوچھا گیا جنرل باجوہ سے, مجھے علم نہیں, لیکن ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا کہ شاید ابھی بھی ہم پر وہ لاگو ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ تھے یا نہیں تھے, لیکن اس میں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس وقت تو میرا نہیں کہ مجھے یاد پڑتا کہ کوئی اعتراض تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ سانپ کو دودھ پلاتے رہیں اور کہیں کہ وہ آپ کو نہ ڈسے اور اسے گلے میں ڈال لیں, وہ ڈسے گا, اور پھر بچھو کو سمجھائیں کہ ڈنک نہ مارو تو وہ تو مارے گا. اس کی یہ شرست میں شامل ہے, وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ 500 دفعہ ہو کے آپ نے دیکھ لیا, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں, خون بہتا ہے. مطلب اس کا یہ نقصان نہیں کہ کوئی آپ کا اکنامک نقصان ہو گیا, کوئی پیسوں کا نقصان ہو گیا, کوئی اور نقصان, یہ انسانی جانوں کا نقصان ہے. تو ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی ایک مشین سے جس کے نہ دماغ ہے نہ دل ہے, وہ صرف مارنا جانتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے IDF کیا ہے, جو اسرائیلی فورس ہے, ڈیفنس فورس, وہ بچوں کے سر کا بھی نشانہ لے لیتی ہے. یہاں بھی ہمارے بچوں کو کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا ہم بھول سکتے؟ ہم تو آپ شاید بھول جاتے ہو, ان کے گھر میں آج بھی ماتم بچھا کی جو ہے وہ اس لحاظ سے میں بالکل, تو اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی فورسز ہے, پاکستان کی حکومت. نصرت, یہ کوئی بہت بڑا ایجنڈا نہیں کھڑا کر دیا ہے ایک ایسے چیف منسٹر کے لیے جو تو بس ابھی اپنے ڈیرے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ جو بات جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارا پریمیسز غلط ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ کی, یہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کی گئی ہے, کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے. ایبسلیوٹلی نو. یہ کس لیے کی تھی؟ محمود غزنوی کے حملے 17 ہوئے تھے, علی امین 3 پہ رک گیا تھا. تو مسلسل جاری رہنی چاہیے اسلام یہ مسلسل, اچھا, یہ احتجاجی سیاست مسٹ کنٹینیو. ٹھیک. اور رائٹ اور رانگ, آپ اس سے اختلاف کرنے کا مجھے اور آپ کو پورا حق ہے, لیکن بانی تحریک یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ پاکستان کے عوام بے چین ہیں, بے تاب ہیں کہ کوئی تحریک ہو, اور علی امین گنڈا پور نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو اس میں یہ ہے, انہیں 29 تاریخ کو انہوں نے بتا دیا تھا, اور یہ ان کے ساتھ 29 ستمبر کو ان کی ملاقات بہت مختصر رہی. لیکن علی امین گنڈا پور ہیں جو ویڈیو جاری کی تو وہ تو اختصار کی طرف مائل نہیں تھی. نہیں سر, 2 گھنٹہ 40 منٹ وہ جیل کے اندر ہی رہے, لیکن اس میں زیادہ وقت انہوں نے پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں چائے پیتے اور گپ لگاتے گزارا تاکہ باہر یہ تاثر جائے کہ تو احتجاج کو ریوائیو کرنا ہے. اور اس کے لیے جو انہیں تازہ ترین ٹریگر جو ملا ہے وہ آزاد کشمیر کے تازہ حالات سے, کہ اگر ہم بھی اسی طرح توقع پھر یہ بھی ہوگا احتجاجی سیاست روایی ہو, یہ بھی تو ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے, احتجاج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اتنی چیزیں غلط ہو رہی ہوں. تو اگر آپ خاموش رہیں گے کوفے کے لوگوں کی طرح تو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے, اگر آپ مطلب صرف دل میں کر کے سوچ سکتے ہیں تو وہ تو سب سے نچلے درجے کا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور نمبر رہی بات, دیکھیں, ینگسٹ ہو نیا ہو جو بھی ہے, بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, بندے کو کے اندر عزم ہونا چاہیے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. اور یہ یاد رکھیں, وہ لوگ جنہوں نے, وہ پولیٹیشنز جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کی ہے, ایز اپوز ٹو میرے جیسے پولیٹیشنز جو کہ بہت لیٹ آئے ہوتے ہیں,
ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہم سے بہت بہتر ہوتا ہے. گنڈاپور بھی اسی معیار پہ آیا تھا. دیکھیں گنڈاپور بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور گنڈاپور بڑی مشکل, اگلا جو آئے گا وہ بھی بڑی مشکل اس میں آئے گا. معافی چاہتا ہوں, راولپنڈی میں ایک شیخ رشید بھی ہوا کرتے تھے. سر تو دیکھیں شیخ رشید نے اپنے لحاظ سے جو پاکستان کے جو پاکستان کی رشید کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں ایک بات ہے, دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں شیخ رشید, تو آپ یہ چاہیں گے کہ اسلام آباد کی سیاست ہی غلط طرف اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا آپ کی جماعت کا کے پی سے؟ اس کا مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں اسلام آباد کا رخ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اٹ وڈ میٹر کہ وہ یہاں پہ رخ کرتے یا نہیں کرتے. آپ کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے. اب میں ایک اور چیز بات کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی بات کی تھی, ابھی پلوشا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اتنے لوگ, دیکھیں آپ کو پہلے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ٹیررزم is totally different ball game. It's a multi-facet problem. You cannot solve it with one facet only. The question is that, is it the right way of doing it or not? یہ ویسے کمال ہے آپ کی جماعت کا. ویسے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی کسی کی تصحیق نہیں ہے, کہ سمجھائی بات کو جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں نا, وہ بڑا کمال ہے آپ کا. ہمیں پتہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ کتنا کمپلیکس ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو اپروچ آپ نے اپنائی ہے, is this the right approach? We don't know. But لیکن ایک میں بتاتا ہوں, اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں دنیا کی, میری نہیں ہے, دنیا کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو 3-4 چیزوں کے لیول پہ جا کے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں سے اس میں جو لاسٹ سٹیج ہے نا, لاسٹ سٹیج ہے, دیٹ از ناٹ جو آپ آپریشن کرتے ہیں, جو آپریشن کرتے ہیں, دیٹ از the last stage and it is only directed towards the hard core people. آپ کا نیا چیف منسٹر جو ہے وہ دنیا کا جو یہ وزڈم ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اس کو چھوڑ دیں, مجھے ایک بات بتائیں, why can't the federation take the chief minister on board and ان کو ساتھ لے کر چلے. at the end of the day علیمین گنڈاپور ڈسکوالیفائی اس وجہ سے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ آن بورڈ چلے. نہیں I don't think so. your take. اب اسلام آباد کی طرف احتجاج کا ذکر انہوں نے کر دیا, مینڈیٹ یہ کہ احتجاج آنا ہے اسلام آباد کی طرف. آپ توقع کر رہے ہیں کہ نئے نویلے عزم کے ساتھ انہوں نے بتایا وہ آئیں گے, اور پھر اگر جیسے نصرت صاحب فرما رہے ہیں, اگر اجازت دیں, سوری سر, دیکھیں میں اور طلعت ہم دونوں جو ہیں بنیادی طور پر رپورٹر ہیں, ہمیں خبر کے بھی متلاشی ہوتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کے لیے کیمرے کو دیکھ کے بتا دیں, آپ ان کو منتخب ہونے کے لیے اسمبلی پہنچنے دیں گے یا وہ جو ایف آئی آر ایکٹیو ہو جائے گی؟ پلیز وہ جا پائیں گے اپنے کچھ خبر تو دینا سر. نصرت صاحب میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. اچھا, یہ تو میں اسی وجہ سے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے. میں آپ کو اسی وجہ سے تو پوچھ رہے ہیں کیونکہ سب کچھ یہیں سے ہوتا ہے. میں آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنی ساری جو پتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ, لیکن سوال ہے آپ کو بڑا جنرل, لیکن احتجاج اگر ہوا تو کیا پالیسی ہوگی آپ؟ سر بات یہ ہے کہ اگر جو ابھی نصرت صاحب نے فرمایا سر نے, کہ اگر تو مقصد نئے چیف منسٹر کی تقرری کا شر پھیلانا ہے, تشدد کو عروج دینا ہے اور افراتفری کو فروغ دینا ہے, وہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. پہلی بات اسی پہ 10 سیکنڈ رہ گئے میرے پاس. اوکے, اگر ایسا ہوا تو پھر گورنر راج بھی تو لگ سکتا ہے. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ابھی میرے خیال میں پہلے ان کی جو الیکشن ہے وہ ایک بڑا مرحلہ ہے, پہلے انہیں الیکٹ ہو جانے دیجیے, پھر اگلی بات کریں گے. I have to leave it there. مل گیا آپ کو. پہلے الیکٹ تو ہوں, دیکھتے ہیں کہ الیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہیں. بریک کے بعد